ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنی خالہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی خالہ ام الحرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی ایک خواب دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں پر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جیسے کوئی بادشاہ اپنی تخت پر سوار ہے۔ یہ سن کر ام الحرام بولی، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ میں بھی اس فوج میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس فوج میں ضرور شامل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے، لیکن ایک کمزوری اب بھی تھی۔ مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا۔ رومی سلطنت بار بار سمندر کے راستے حملہ آور ہوتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی بحریہ بنائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رومیوں کے پاس 700 سال کا تجربہ تھا اور ہزاروں جنگی جہاز تھے، پورا سمندر انہی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی درخواست دہرائی۔ حضرت عثمان نے تو پہلے صاف منع کر دیا، لیکن معاویہ کے اصرار پر آخرکار اجازت دے دی، اور یہ اجازت ایک شرط پر تھی، اور وہ شرط کہ تم اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے۔ یہ شرط سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لی۔ مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہیں بڑے جنگی جہاز بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ فلسطین اور مصر میں رومیوں کی 2 بڑی شپ یارڈز پہلے ہی مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ وہاں ڈرومون نامی بڑی جنگی جہاز بنتے تھے جو 300 سپاہیوں کو لے کر جا سکتے تھے۔ حضرت معاویہ نے وہاں کے ماہرین کو بلایا اور کہا، اب ہمارے لیے جہاز بناؤ، اور یوں اسلام کی پہلی بحری تیاری ہونے لگی۔ جہاز تیار ہوئے تو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی اپنی بیویوں کو لے کر قبرص کی طرف روانہ ہوئے۔ دلچسپ بات یہ کہ ان میں ایک خاتون کا نام تھا ام الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ قبرص پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اسلام کی پہلی بحری فتح تھی، لیکن افسوس ام الحرام اپنے گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی۔ آج بھی قبرص میں ان کی قبر ہے، جسے ترکی میں خالہ سلطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چند سال بعد مسلمانوں کے جہازوں کی تعداد بڑھی تو حضرت معاویہ نے رومی دارالحکومت قسطنطنیہ، جو آج کل استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، کا رخ کیا۔ وہ شہر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ رومی بادشاہ کے محل نظر آنے لگے، لیکن اچانک خبر آئی کہ قبرص میں بغاوت ہو گئی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ رومی بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے 500 جنگی جہاز کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 200 جہاز تھے اور ہوا بھی ان کے خلاف چل رہی تھی۔ مسلمان جنرل عبداللہ بن سعد نے حکم دیا، لنگر گرا دو، جہاز کو روک دو۔ پھر انہوں نے رومی بادشاہ کو پیغام بھیجا، آؤ زمین پر لڑتے ہیں۔ رومی ہنس پڑے، انہیں لگا کہ سمندر پر تو وہی سب سے طاقتور ہیں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے لنگر اٹھایا، ہوا کا رخ پلٹ گیا۔ اب ہوا مسلمانوں کے جہازوں کے پیچھے تھی۔ مسلمان نعرے لگانے لگے، رومی بیڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ رومی گھیرا گیا۔ اس زمانے میں توپوں کا رواج نہیں تھا، تیر اور تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے جہازوں کو آپس میں باندھ لیا تاکہ وہ سٹیبل رہیں اور نشانہ درست لگے۔ رومی جہاز ہچکولے کھا رہے تھے۔ یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اسے سمندروں کی جنگ کا یرموک کہا جاتا ہے۔ جنگ کے درمیان میں طوفان آ گیا، لیکن لڑائی جاری رہی۔ رومیوں نے مسلمان جنرل پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، لیکن ایک بہادر مسلمان نے رسی کاٹ کر اپنی جان قربان کر دی اور جنرل کی جان بچا لی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا۔ انہوں نے رومیوں کے 500 جہازوں کو تباہ کر دیا۔
رومی بادشاہ بھی بیس بدل کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ مسلمان فتح یاب ہوئے، رومی سلطنت کے کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بڑا پلان بنایا۔ اسپین، فرانس، اٹلی، یونان، پورے یورپ کو فتح کرتا، پھر قسطنطنیہ پر حملہ کرتا، لیکن یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں سمندر پر رومیوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سبسکرائب